باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30۔ اس میں جب ہم تھوڑا سا پچھلی آیت کے ساتھ بھی اس کا ملاپ ہے، لیکن یہ ایک نئی ڈائریکشن کھل رہی ہے۔ اس میں اللہ کی ایک بندے کی تخلیق کے بعد کا مرحلہ، جب اللہ پاک نے ڈیسائیڈ کیا کہ اللہ نے اس بندے کو بنانا ہے دنیا کے لیے، تو تھوڑا سا اس میں جس طرح کہیں نا ٹاپک میں تھوڑا سا چینج ہے۔ جس طرح شروع میں الحمدللہ رب العالمین کا ایک الگ وہ ہے، پھر اس کے بعد میں منافقین مشرکین کا، مومنین کا، فاسقین کا، قرآن میں نیک نقص نکالنے والوں کا جواب ہے، پھر اللہ کے علیم و خبیر ذات دنیا کے آسمانوں کے بنانے کا۔ تو اس طرح ٹاپکس چینج ہو رہے ہیں۔ تو یہاں آیت نمبر 30 میں تھوڑا سا ٹاپک ڈفرینٹ اینگل میں چلا جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں جس طرح دوسری جو آسمانی کتابوں میں، تو اس میں اس طرح قصے بیان ہو رہے ہیں پراپر ایک سیکول میں، لیکن قرآن پاک میں آیت ہے یا دوسری آیت ہے، تیسری آیت ہے، پھر ایک دم اس کی ایک سیکول لوگوں کو لگتا ہے کہ چینج ہو گیا، لیکن وہ بیسیکلی اللہ کی اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو شروع میں اللہ سورہ البقرہ میں چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں چیزیں بتا رہے ہیں، پھر آگے جا کے انہی چیزوں کو آگے ایکسپلین بھی کریں گے انشاءاللہ ہم ان قرآن پاک کی آیات سے ہی انشاءاللہ۔ اب یہ والی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اس جب قال کہا رب کا پروردگار تیرے نے، مطلب للملائکۃ فرشتوں سے، للملائکۃ ملک جو ہے نا فرشتہ ہے، اور ملک جو ہے وہ مالک ہے، تو للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک، مطلب بے شک میں سے، جاعل بنانے والا ہوں، فی بیچ، الارض زمین، خلیفہ۔ قالو کیا انہوں نے، اتجعل کیا بناتا ہے تو، جعلا مطلب بنانا، جعلا سے، فیہا بیچ اس کے، من اس شخص کو، کہ یفسد یہ جو ہے فساد کرنے والا، یفسدون پیچھے ذکر ہو چکا ہے، فیہا بیچ اس کے، ویسفق سفق خون بہانے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وہ ڈالے گا الدماء لہو، تو وَنَحْنُ اور ہم، نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ، نسبح پاکی بیان کرتے ہیں، بحمدک تعریف کے ساتھ، نسبح بیسیکلی تسبیح بیان کرنا ہے، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں کس کے ساتھ، حمد کے ساتھ، بحمدک، ونقدس
اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ تقدس سے ہے تقدیس، تقدس، القدس، القدوس اللہ پاک کا نام ہے، القدس پاک جگہ یا پاک، اور نقدس پاکی بیان کرتے ہیں، لکا آپ کے لیے، واسطے آپ کے، قالا کہا، انی بے شک، عالم جاننا، جانتا ہوں، عالم میم ہے ساتھ، تو اللہ خود کو مخاطب کر رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، ما جو، لا تم نہیں، تعلمون جانتے، علم نہیں رکھتے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب، خلیفہ، خلیفہ خلف سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے پیچھے یا پیچھے آنے والا، مطلب اگر اس کو عربک ترجمہ اس کا کریں، ویسے تو ہم اردو ٹرمینالوجی میں اس کو خلافت، خلیفہ ہم بڑا یوز کرتے ہیں، جو ایک ایسا سربراہ ہوتا ہے جس کو جو بھی حکم دیا جائے وہ اس کو بجا لائے۔ قالو کہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ اللہ نے جب کہا کہ میں ایسا زمین پر بنانے والا ہوں اپنا نائب، خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا کہ اس میں تو ایسے شخص کو بنانا چاہتا ہے کہ مطلب آپ ایسے شخص کو، اللہ پاک کو مخاطب کیا فرشتوں نے کہ آپ ایک ایسے شخص کو بنانا چاہتے ہیں کہ جو خرابیاں کرے گا اور خون بہائے گا، مطلب، اور ان کو اعتراض تو نہیں، لیکن انہوں نے ایک جسٹیفیکیشن مانگی اللہ سے، اور اللہ اتنے پیارے، انہوں نے ان کو اتنی اسپیس دی ہوئی ہے کہ فرشتے اللہ سے مطلب پوچھ سکتے ہیں، اگر ان کو کہیں کسی چیز میں پوچھنا ہو کچھ تو وہ اللہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ پاک، کیا آپ ایسے شخص کو بنانا چاہتے ہیں، ایسا کچھ بنانا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں خون بہائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ مطلب کہ وہ لہو، خون بہائے گا۔ تو اور پھر فرشتے اپنی تعریف کرتے ہیں یا اپنی اللہ کو اپنی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ خون بہائیں گے، تو پھر اس کے پیرالل اپنی بات بھی کرتے ہیں کہ ہم تو ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، حمد کرنے کے لیے یا ذکر تسبیح کرنے کے لیے، اور آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، تو ہم تو ہیں۔ تو اس پہ اللہ پاک نے فرمایا، فرشتوں کو جواب دیا، اور سمجھو کہ ایک طرح سے انسانیت کی سائیڈ لی، اور فرمایا کہ فرشتوں کو کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ابھی تشریح میں کیا سمجھنے کی بات ہے، تو اس میں جو ہمیں بات یاد رکھنی ہے، تو سب سے پہلے تو کہ اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کیا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، کہاں پہ؟ الارض، خاص زمین، مطلب اس زمین کو اسپیسیفائی کر کے بتایا کہ اس زمین کے لیے میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ نائب بیسیکلی کون ہوتا ہے؟ نائب بیسیکلی وہ ہوتا ہے جو، جیسے آپ مطلب کوئی ایک کنگ ہے اور کنگ کے نیچے ایک وزیر ہے، تو اگر کنگ وزیر کو نیچے کوئی کسی بھی وزارت عظمیٰ پہ ہے، جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا وزیر پانی و بجلی، وزیر مواصلات، وزیر فلانا،
تو اوپر سے جو اس کو ریٹن آرڈرز آئیں گے تو اس کا فرض ہے کہ ہی ہیو ٹو اوبے وٹ ایور ہی آرڈرڈ بائی ہز لارڈ. تو اب خلیفہ کو آرڈر ملتا ہے اور خلیفہ آتا ہے، اور پھر خلیفہ یہ بھی نہیں کہ ایک آئے اور ختم. خلیفہ اگر ایک خلیفہ گیا، دوسرا آیا، دوسرا گیا، تیسرا آیا، مطلب یہ ایک تا قیامت ایک سلسلہ ہے جو اللہ کا پیغام، اللہ کے حکم، اللہ کے آرڈر، اللہ کے کمانڈمنٹ پہ فوکس ہو کے وہ آتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس پر جب یہ والا آرڈر آیا تو اس پہ فرشتوں نے پہلے تو سوال پوچھا اللہ سے کہ جو ہے یہ تو فساد کریں گے. اچھا، اس سوال کا اس میں جو ایک پوائنٹ ہے کہ فرشتوں نے یہ سوال کس کانٹیسٹ میں پوچھا؟ کیا ان کا پہلے ایکسپیرینس تھا اس قسم کا؟ اب جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ 7 زمینیں، 7 آسمان، اور پتہ نہیں کتنی گلیکسیز اور کتنے کائنات اور کتنی زمینیں اور کتنی زمین جیسی جگہیں اور کتنی مخلوقات ہوں گی. فرشتے تو بھی صرف ہمارے لیے نہیں نا بیٹھے ہوئے، ان کے بھی وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں جو کائنات میں کو سنبھالنے میں اللہ کے ساتھ اللہ جیسے ان کو آرڈر کرتے ہیں وہ ویسے کرتے ہیں. میں بھی انہوں نے زمین پر ہی پہلے دیکھا ہو، جیسے جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں سے 2000 یا پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے جنات آباد تھے ہماری اس زمین پر، اور انہوں نے پھر اتنا فساد کیا کہ کیونکہ جنات جو ہے ان کو تو ان کو بھی ایک لمٹ میں رکھا گیا تھا، لیکن وہ اس لمٹس کو کراس کر گئے اور وہ بھول گئے کہ ہم کس لیے آئے. تو انہوں نے فساد کیا. یا تو فرشتوں نے اس کانٹیسٹ میں پوچھا، یا فرشتوں نے کیونکہ باقی کائنات میں باقی دنیایں، باقی ارض پہ مخلوقات ہوں، اور وہاں چونکہ اشرف المخلوقات تو انسان ہے، تو انہوں نے اور مخلوقات کو دیکھا ہو کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کو مارتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، یا بھول جاتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے. وہ صرف سروائیول کے لیے، اپنی سروائیول کی جنگ کے لیے نہیں آئے ہوئے، بلکہ وہ ایک مقصد کے لیے آئے ہوئے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ خون بہا انہوں نے دیکھا ہو اور وہ اس پہ پوچھ رہے ہوں، اور پھر اس کانٹیسٹ میں وہ اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ، اور نقدس لک، اور پاکی بیان کرتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا میں ڈیفائن کروں گی، کیونکہ لوگ تسبیح کو جو ہے نا اور ذکر میں اس میں بھی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. میں پہلے اس کو بھی کلیئر کروں. اس میں 2 چیزیں کلیئر کرنے والی ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. میں اصل میں شروع کی ان آیات میں اس لیے ڈسکرپشن زیادہ دے رہی ہوں کہ بعد کی آیات میں آپ لوگوں کو چونکہ اس ڈسکرپشن کا پہلے سے پتہ ہوگا تو مجھے اتنا زیادہ اس کو ایلیبریٹ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہم شروع سے ہی اس کو سمجھ لیتے ہیں تو آگے جا کر ہمیں بس اس کو فلوئنٹلی اگر میں پڑھوں گی تو سمجھ آپ لوگوں کو آ جائے گی کہ میرا اس سے کیا مقصد ہے. قرآن پاک میں ذکر کا تسبیح کا لفظ جتنی بھی مخلوقات یا جتنی بھی اب فرشتے ہیں نا، فرشتوں کے لیے بھی تسبیح کا ہے، پہاڑوں کے لیے بھی تسبیح کا ہے، یہ جو گرج چمک اس کے لیے بھی تسبیح کا ذکر. اس طرح بہت ساری آگے ہم انشاءاللہ وہ آیات آئیں گی، ہم اس کو بھی ایلیبریٹ کریں گے. لیکن تسبیح کا ذکر آیا، لیکن انسان کے لیے ذکر کا بھی بہت زیادہ ورڈ یوز ہوا ہے. تسبیح کہتے ہیں، تسبیح ہوتی ہے کاؤنٹڈ کرنا. جیسے
جتنی بھی چیزوں کو تسبیح کا حکم اللہ عطا کرتے ہیں نا، تو وہ کاؤنٹڈ ہوتے ہیں، وہ اس سے زیادہ مطلب ایک خاص لمٹ میں وہ کر سکتے ہیں، اور ان کی ایک خاص تسبیح ہے جو اللہ کی عطا کردہ ہے، جو ان کا کام ہے اور وہ کرتے ہیں۔ ذکر جو ہے یہ ان لمیٹڈ ہے، ان کاؤنٹڈ ہے، ہر وقت ہے، صبح شام ہے۔ مطلب ذکر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں آپ اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے قرآن ہے، چاہے آپ اللہ کی اچھی باتیں پڑھ رہے ہیں، چاہے سن رہے ہیں، چاہے کسی کو سنا رہے ہیں، چاہے کسی کو گائیڈ کر رہے ہیں آپ۔ مطلب ذکر بہت وسیع، کیونکہ ہم جو ہے نا وہ ہر وقت کی ایک کیفیت میں ہوتے ہیں، اللہ کی خشیت میں ہوتے ہیں، اللہ کی ایک یاد میں ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کی یاد ہے نا وہ بیسیکلی ذکر ہے۔ تو یہ کوالٹی یہ اللہ پاک نے انسان کو ودیعت کی ہے، یہ انسان کو ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ صرف انسان کو ملی ہوئی ہے۔ باقی مخلوق کا نہیں پتہ، جو کائنات میں ہیں ان کا سسٹم تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو قرآن پاک میں جو زمین اور آسمان، فرشتوں کا اور ان کا ذکر ہے، تو جن جن چیزوں کا ذکر ہے تو یہ قرآن پاک سے اس طرح جس طرح ہمیں ملتا ہے تو یہ اسی کے حساب سے مطلب میں بتا رہی ہوں۔ اب دیکھیں، جب ایک اس میں خلیفہ کا ذکر آیا نا کہ انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا۔ اب خلیفہ کا کام کیا ہے کہ وہ آرڈر لیتے ہیں اور وہ آرڈر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ آرڈر ملتا ہے، آرڈر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ تو انسان، تمام انسان خلیفہ ہیں اللہ کے، مطلب انسانیت جو ہے وہ اب جو اس کمانڈمنٹ کو نہیں مانے گا وہ اللہ اس کو اس خلافت کے عہدے سے ڈگریڈ کر دیں گے، مطلب ڈیموٹ کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا اور ان کو جنت میں بھیج دیا، تو چونکہ انسان ایک واحد مخلوق مطلب اس پہ ہے، جو جنس کو اگر اللہ نے خلافت دی ہے تو اس کو، انسان کو ایک یہ بھی ایلیمنٹ انسان کے ساتھ ہے کہ وہ قوت فیصلہ اللہ نے اس اختیار اس کو دیا ہے، اور اسی لیے جزا اور سزا بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو تو دنیا میں بھیج دیا، لیکن اس کو ایک تھوڑی سی لیوریج اور لبرٹی یہ دی ہے کہ انہوں نے قوت فیصلہ، قوت ارادی ان کا اپنا چھوڑ دیا ان کو، کہ یہ انسان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کہ وہ دنیا کو چنتا ہے یا وہ میں اللہ کی رضا کو اور محبت کو چنتا ہے۔ تو مطلب یہ جو دو چیزوں میں جو چننا ہے نا، یہ اللہ نے ایک انسان کو ایک لبرٹی دی ہوئی ہے کہ وہ کیا چوز کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے پھر آخرت میں جزا اور سزا بھی رکھی ہے۔ اسی طرح جنات اور انسان کا ذکر ہے کہ جنات کے پاس بھی یہ لبرٹی ہے کہ وہ چاہیں تو دین حق پہ رہیں، چاہیں تو نہ رہیں، مطلب یہ ان کی، اور اسی وجہ سے جب جزا و سزا ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہی بیسیکلی انسان کی اسی فیصلے کی اپنی ایبیلٹی پر ہے۔ تو اگر ہماری اللہ سے کنیکشن ہمارا صحیح ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، تو ہم اچھے راستوں پر ہوتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر ہوتے ہیں، تو اتنا ہی انسان مومن اور کامل ہوتا رہتا ہے۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب جو سب سے پہلے ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے نا، جب آدم علیہ السلام کو قوت فیصلہ دے کر اور ایک بنا کر اور ان کو جب بھیجا گیا، بھی وہ جنتوں پر ہی ہیں، کیونکہ شیطان اور آدم کا اکٹھا ہی عرش سے وہ ایک جنتوں میں لائے گئے، اور ان کو کہا گیا کہ یہ وہاں پہ ہی ٹیسٹ شروع ہو گیا، کیونکہ یہ سارا ظاہر ہے امر ربی تھا اور یہ ہونا تھا، اس طرح اللہ نے اس طرح ڈیزائن کیا ہوا تھا، اور اللہ نے چونکہ ایک پروڈکٹ بنائی ہے تو اللہ کو اس کی کوالٹیز اور ڈیفیکٹس بھی پتہ تھے، تو اللہ نے اس کو ٹیسٹ کے لیے جب ادھر حضرت آدم علیہ السلام کو ٹیسٹ کے لیے ادھر رکھا، تو ان پر جب آزمائش آئی کہ نہ کھاؤ اور یہ کھاؤ، اس درخت سے پھل کھاؤ، تو کیا ہوا کہ جب ان کا اپنا قوت فیصلہ کمزور پڑ گیا اور بہکاوا آ گیا ساتھ نفس کا، شیطان کا، تو کیا ہو گیا، خطا ہو گئی نا۔ تو پھر ان کو کیا ملا، ان کو زمین پہ بھیج دیا گیا۔ اب زمین پر جب بھیجا گیا تو انہوں نے استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، اور جب زمین پر ان کو، لیکن اس کے باوجود ان کو
ڈیموٹ کر کے نیچے بھیج دیا. اب جب وہ نیچے آئے تو وہ اسی اپنے ڈیفیکٹس کے ساتھ بھی آئے، نفس بھی ساتھ آیا، شیطان بھی ساتھ آیا. تو قوت فیصلہ، قوت ارادی کے ساتھ وہ اس کو خلافت دنیا میں دی گئی. لیکن انسان کی سائیڈ لی اللہ پاک نے اور فرمایا کہ فرشتوں کو کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب دیکھیں اللہ کا علم بے حد وسیع ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن ہم انسان پتہ ہے یہاں پہ تھوڑے سے غافل ہو جاتے ہیں یا غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بہت لاڈلے ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے لیے اتنی نعمتیں ہیں اور ہمیں یہ سب کچھ دیا گیا ہے تو ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ استعمال نہ کرو، آپ اچھی زندگی نہ گزارو، آپ سب کچھ کرو، سب ہمارے لیے ہے. لیکن اللہ نے بیسائڈ کچھ چیزیں بھی مانگی ہیں کہ یہ رولز ریگولیشنز ہیں اللہ کے، اس کو فالو کرنا ہے، یہ اللہ کی لمٹس ہیں، اس کے اندر رہنا ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اس کو خود بھی فالو کرنا ہے، اس کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. اس طرح اخلاق کے کچھ تقاضے ہیں، ہمارے معاشرتی رویوں کے کچھ تقاضے ہیں، وہ سب ہم نے پورے کرنے ہیں. اور معاشرتی جو ہمارا بود و باش، رہن سہن، اپنے رزق روزی کا بندوبست، یہ سب ہم نے کرنا ہے. تو اس میں رہتے ہوئے تمام حدود و قیود کا پاس رکھنا، اللہ کے احکامات کو ماننا، اللہ کے احکامات پر چلنا بیسیکلی جو ہے ایک خلیفہ کا کام ہے. اور اگر وہ سب چیزیں انسان کرے تو وہ مفسد نہ ہو، وہ فساد کرنے والا نہ ہو. جب وہ نہیں مانتا تو فساد ہوتا ہے. فساد کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے احکام نہیں مانتا، وہ بغاوت کرتا ہے، وہ باغی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے احکامات سے باغی ہو جاتا ہے. اور جب باغی ہو جاتا ہے تو وہ فساد کرتا ہے، وہ پھر بزور بازو اپنے اس اچیومنٹس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اور وہ جب وہ اس کو اچیومنٹس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے درپے ہو جاتا ہے، تو ہاتھ تو اس کے کچھ بھی نہیں آتا. الٹیمیٹلی تو انسان نے مرنا ہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے. تو فرشتوں نے جب اس میں یہ جو ذکر کیا کہ ہم تو زیادہ آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ اس لیے فرشتے اللہ کی اس لیے پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کہ وہ ہر وقت ایک ساتھ ہیں، وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کی تمام ایلیمنٹس کو دیکھ رہے ہیں. انسان چونکہ دنیا میں ہے، اللہ کے نور فراست اور اس سے اس طرح آگاہ نہیں ہے، تو انسان بھٹک جاتا ہے، اول فول بکنا شروع ہو جاتا ہے، فضول گوئی شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات پہ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، استہزاء کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اس چیز کو فرشتے چونکہ جانتے ہیں، تو فرشتوں نے یہ اپنی اور انسان کی جو ہے نا آپس میں کنٹراسٹ بیان کیا. اور ہمیں ایز اے انسان اس بات پہ شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہمیں فرشتے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ نے ہم پر اتنا سٹینڈ لیا، اللہ نے ہماری اتنی سائیڈ لی، اللہ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، اللہ نے ہمارے لیے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیے، ہمارے لیے اس میں نعمتیں رکھیں. فرشتے کہیں گے یہ پھر بھی اتنے ناشکرے ہیں. تو ہمیں تو اللہ سے مطلب اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اللہ کی بات پہ کہ اللہ نے ہمارے اوپر اتنا سٹینڈ لیے، تو اللہ کے آگے ہم شرمندہ نہ ہوں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شرمندہ نہ ہوں. تو ہم نے اس پہ کوشش کرتے رہنے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ علیہ.